أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، مختلف موڑ آتے ہیں۔ کبھی انسان خوش ہوتا ہے تو کبھی انسان کو پریشانیاں آتی ہیں، کبھی انسان خوشی میں اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور کبھی خوشی میں ہی انسان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ انسان وہ ہیں جو کہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، مصیبتیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو وہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر مختلف انسانوں کے مختلف مزاج ہیں۔ لیکن شریعت ہمیں خوشی میں بھی، غم میں بھی، مصیبت میں، پریشانیوں میں بھی کیسے زندگی گزارنا وہ ہم کو سکھاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان خوشی کی حالت میں اللہ کو بھول جائے، مصیبت میں اللہ کو یاد کرے، اور یہ بھی انسان کے لیے عیب نہیں ہے کہ مصیبت آئے تو اللہ کو یاد کرے اور خوشی آئے تو اللہ کو بھول جائے۔ یہ بھی انسان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ خوشی آئے تب بھی اللہ کو یاد کرے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تب بھی اللہ کے دربار کو نہ چھوڑے۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ انسان کے اوپر مختلف طریقے سے پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ کبھی انسان مالی اعتبار سے پریشان ہو جاتا ہے، کبھی بدن کے اعتبار سے پریشان ہو جاتا ہے، کبھی اپنی بیوی بچوں سے پریشان ہو جاتا ہے، کبھی دوسری چیزوں سے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ ان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، ان مصیبتوں پر صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوتا، ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے کہ وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بھئی حالات جیسے بھی ہوں، اسلام کے دائرے میں رہو، اسلام کے دائرے سے آگے مت بڑھو۔ کوئی مصیبت آ گئی تو اللہ سے صبر کی دعا کرنا چاہیے اور اپنے اعمال پر استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی خوشی آ گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تو نے یہ خوشی مجھے عطا فرمائی ہے، اس خوشی میں بھی مجھے
تیری فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ تو جو بندہ خوشی میں، غم میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اچھے حالات میں، برے حالات میں بھی اللہ کے دربار کو نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت بھی اس کو نہیں بھولتے۔ جو بندہ خوشی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، پریشانیاں آ جائیں اللہ کو بھول جاتا ہے، یا پھر کوئی اس کا الٹا کرتا ہے، خوشی آتی ہے تو اللہ کو بھول جائے، مصیبت آ جائے تو اللہ کا دربار یاد آ جائے، اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، اللہ جل شانہ کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ قدر اس کی ہوتی ہے جو بندہ خوشی میں، غم میں، مصیبت میں، پریشانیوں میں، اچھے حالت میں، برے حالات میں اللہ کا دربار نہ چھوڑے۔ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر حالات سے گھبرا کر، حالات سے متاثر ہو کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور کیسے اللہ والوں کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ کیسی کیسی مصیبتیں ان کی زندگی میں آئیں، کیسی پریشانیاں آئیں، لیکن وہ لوگ اللہ کو نہیں بھولتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ جو ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، حالانکہ ان باتوں سے پرہیز ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایسے بیمار ہو گئے، ایسی بیماریاں آ گئیں کہ آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ جب کیڑا کوئی نکل کر چلا جاتا تو اس کیڑے کو لے کر پھر اپنے بدن میں ڈالتے تھے۔ تو یہ سب جو ہیں جھوٹے واقعات ہیں، ان واقعات سے بچنا ضروری ہے۔ اسرائیلی واقعات ہیں، ان کا حکم اتنا ہے کہ بھئی ان واقعات کو سچا بھی نہ سمجھے، جھوٹا بھی نہ سمجھے، اس لیے کہ ایک نبی ہونے کی وجہ سے بدنی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے ایسا بیمار ہونا، ایسی بیماری میں مبتلا ہونا، یہ نبی کے ذات کے لیے عیب ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نبی کو دل کے عیوب سے، بدن کے عیوب سے اور عقل کے عیوب سے اللہ بالکل پاک رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کی ذات صرف گناہوں سے نہیں، بلکہ ایسی بیماریاں جس سے لوگ کراہت محسوس کریں، ان بیماریوں سے بھی اللہ نبیوں کو بچاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ بیان کرتے ہیں تو ان چیزوں سے، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہاں اتنا تو ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے، لیکن وہ ایسی بیماری نہیں تھی کہ جس طریقے سے آج بیان کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی واقعات ہیں، کہاں سے یہ واقعات شروع ہوئے اس کی کوئی اصل کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بیماری میں مبتلا کیا، پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اور صرف حضرت ایوب علیہ السلام نہیں، بلکہ بہت سارے انبیاء کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنے باپ سے جدا ہو گئے، اور اپنے بھائیوں نے جو ہیں دشمنی میں آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، لیکن اس میں سے ایک بھائی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے تھوڑی محبت کرتا تھا، کتابوں کے اندر اس کا نام جو ہے لاوی لکھا ہوا ہے، تفسیروں میں اس بھائی کا نام لاوی لکھا ہوا ہے۔ وہ اس کے دل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت باقی تھی۔ اس نے اپنے بھائیوں کو مشورہ دیا کہ بھئی قتل کرنے کے بجائے کہیں کسی جنگل بیابان میں چھوڑ دیں گے یا کسی کنویں میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ یوسف کا خون سے ہمارے ہاتھ نہ رنگیں۔ تو یہ بہتر ہمارے لیے ہے کہ یوسف کو ہم اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کریں، کسی جو ہے جنگل میں یا کسی کنویں میں ڈال دیں، وہ الزام ہمارے سر پہ نہیں رہے گا اور کام بھی ہمارا بن جائے گا۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا. تفسیروں میں اس وقت آپ کی عمر کے بارے میں تذکرہ آتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 12 یا 13 سال تھی. 12 یا 13 سال کا بچہ جو ہے کنویں میں ڈال دیا گیا اور اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. بہت لمبا واقعہ ہے. اور وہاں سے مصر لے گئے. وہاں جو ہے مصر کے بازار میں آپ کو جو ہے بیچ دیا گیا. اور اس کے بعد عزیز مصر کے یہاں چلے گئے. بہت لمبا واقعہ ہے. اور عزیز مصر کی بیوی جو ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے آپ کے اوپر فدا ہو گئیں. حضرت یوسف علیہ السلام ان کی خواہش پوری نہ کیے تو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا, ان کو جو ہے الزام لگا کر جیل بھیج دیا. تو جیل میں کئی سال تک آپ بے گناہ جو ہے قید خانے میں موجود تھے, قید خانے میں پڑے رہے. تو یہ سارے جو ہیں مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام نے ان پریشانیوں میں کیا کیا؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑا. یہاں تک تفسیروں میں لکھا ہوا ہے, قرآن پاک کی آیتوں میں سورہ یوسف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جیل خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو 2 لوگوں کو آپ سے پہلے قید کر دیا گیا. اب دونوں لوگ, ایک حضرت اس وقت کا جو بادشاہ تھا مصر کا, مصر کے بادشاہ کا ایک آدمی ساقی تھا, یعنی پانی وغیرہ پلانے والا, شربت وغیرہ پلانے والا خادم تھا, اور ایک کھانا بنانے والا. ان دونوں نے کسی جو ہے لالچ میں آ کر, کسی دوسرے کے بہکاؤں میں آ کر بادشاہ کو قتل کرنے کا جو ہے پلان بنایا اور بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دیا. وہ کسی طرح معلوم ہو گیا. ان دونوں میں سے ایک جو ساقی تھا, بادشاہ کو پانی اور شربت پلانے والا تھا, اس کے دل میں کسی طرح رحم تھا بادشاہ کی, بادشاہ کے تعلق سے کچھ رحم تھا. تو اس نے جو ہے قید خانے میں خواب دیکھا کہ میں جو ہے بادشاہ کو جو ہے شربت پلا رہا ہوں, ٹھنڈا پانی پلا رہا ہوں. اور دوسرے نے جو ہے ایک خواب جو ہے نقلی خواب بنایا. اس نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ میں اپنے جو ہے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا لے کر ہوں اور پرندے آ کر ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں, کیونکہ یوسف علیہ السلام تعبیر بولنے میں مشہور تھے. ایک نے خواب جو دیکھا تھا وہی بتایا, دوسرے نے بناوٹی خواب بیان کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کا جو ہے تعبیر دے دی. ایک سے کہا کہ بھئی وہ آدمی جو شربت پلانے والا تھا, اس سے کہا کہ تو پھر سے جو ہے اپنے کام پر معمور ہو جائے گا, پھر سے جو تو کیا کرے گا, بادشاہ کو شربت اور پانی پلانے پر معمور ہو جائے گا. دوسرے سے کہا کہ بھئی تو اپنے سر پر روٹیاں لیا ہوا ہے اور پرندے آ کر ان روٹیوں کو کھا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے آج کے 3 دن کے بعد تجھے پھانسی دے دی جائے گی. تو ایسا ہی ہوا, ایک کو پھانسی دے دی گئی اور ایک کیا ہوا, بادشاہ کے پاس چلا گیا. بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے اس نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ, میں جو ہے بادشاہ کے پاس جا کر تمہارا تذکرہ کروں گا. تو یوسف علیہ السلام, یہاں بھی بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں, بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں جلدی میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ساقی سے مدد کی درخواست کی. حالانکہ وقت کا نبی اور کسی مصیبت سے کسی بندے سے مدد چاہیں, یہ نبی کے شان کے خلاف ہے. صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا کہا کہ جا کر بادشاہ سے ہو سکے تو اتنا تذکرہ کرنا کہ یوسف ایک نوجوان ہے, وہ بغیر غلطی کے قید میں مبتلا ہے. بس اتنا جو ہے تذکرہ کرنا. مدد کی حضرت یوسف علیہ السلام نے درخواست نہیں کی, لیکن وہ آیا, اپنے کام پر معمور ہو گیا. کئی سال بھول گیا, کئی سال ہو گئے بھول گیا. بڑا بادشاہ جو تھا اس کا انتقال بھی ہو گیا, اس کی جگہ اس کا بیٹا بادشاہ بنا. اس کے بعد بھی کئی دنوں تک اس کو یاد نہیں رہا. کئی سالوں تک حضرت یوسف علیہ السلام بغیر غلطی کے جیل کا جو ہے جیل کی پریشانیاں اٹھائیں, قید خانے کی جو ہے پریشانیاں اٹھائیں. تو نبیوں کے اوپر بھی مصیبتیں آتی تھیں اور نبی کیا کرتے تھے, صبر کرتے تھے. تو نبیوں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں.
کہ کبھی کبھی ہمارے اوپر بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ بھئی کوئی بھی پریشانی تمہارے اوپر آ جائے، چاہے وہ پریشانی مال کے اعتبار سے ہو، بدن کے اعتبار سے ہو، تمہاری بیوی کے اعتبار سے، تمہارے بچوں کے اعتبار سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ذریعے سے تمہارے اوپر مصیبت آئے تو تم کو کیا کرنا ہے؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، صبر کرو اس مصیبت پر، صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ثواب دیں گے، اور اس صبر کرنے کے بدلے میں اللہ بعد میں بہترین زندگی عطا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بغیر غلطی کے، بغیر گناہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے، صبر کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اور قیدیوں میں جو ہیں، قیدیوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو قیدی مکمل طور سے آپ کے جو ہے تابعدار بن چکے تھے، بہت مامون ہو چکے تھے، بہت ہی جو ہے مطمئن ہو چکے تھے، قیدی حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت ہو چکی تھی، اور ایسا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان قیدیوں کے درمیان معاملہ ہو رہا تھا کہ پوری زندگی اسی قید میں رہیں گے تب بھی کوئی مصیبت نہیں، تب بھی کوئی پریشانی نہیں، اتنی زیادہ ان کے درمیان جو ہے تعلقات ہو چکے تھے، دوستی ہو چکی تھی، ہر آدمی یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ لیکن کچھ دن ان مصیبتوں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، بعد میں اللہ رب العزت نے مصر کا اقتدار عطا فرمایا، رہا ہو گئے، اور اتنی عزت ملی کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی پوری دنیا میں۔ اور جتنے لوگ آپ کو جو ہے قید خانے میں بھیجنے میں جن جن لوگوں نے جو ہے محنتیں کی تھیں، اللہ نے سب کو ذلیل کر دیا، اور اللہ نے ایسا زمانہ عطا کیا، ایسا جو ہے دور حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا کہ مصر اور مصر کے اطراف میں ہر زبان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ 7 سال قحط کا زمانہ تھا، یوسف علیہ السلام ابھی جو ہے قید خانے میں تھے، بادشاہ خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کا جو ہے تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ بھئی 7 سال بہت ہی اچھی فصل ہوگی، اور اس کے 7 سال کے بعد پھر 7 سال کیسے آئیں گے؟ بہت ہی قحط کا زمانہ آئے گا، فصل بالکل نہیں ہوگی، پانی پورا ختم ہو جائے گا، دریائے نیل جو ہے سوکھ جائے گا۔ تو ایسا جو ہے قحط کا زمانہ آیا، لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام رہا ہو چکے تھے اور عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے، مصر کا پورا اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اور پورے خزانے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے، اور اس وقت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ مصر کے اوپر حکومت کرتا، مصر کے خزانے کا مالک بنتا، تو شاید کہ کوئی دوسرا آدمی دنیا کا مصر کے اطراف کے لوگوں کو قحط سے بچا سکتا تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے، اللہ نے آپ کو جو فراست عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی، اس کے صدقے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسی حکومت فرمائی، ایسا جو ہے اس قحط کا انہوں نے جو ہے مقابلہ کیا، قرآن اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو کچھ دن مصیبتیں آتی ہیں، ان پر جب بندہ صبر کرتا ہے تو بعد کی زندگی بہت ہی زیادہ آسانی کی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی اللہ ضرور لاتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو بھی مصیبت آئے، جو بھی پریشانی آئے، اس پر کیا کرو؟ صبر کرو۔ صبر کرتا ہے بندہ تو اللہ رب العزت بعد کی زندگی میں خوشحالی عطا فرماتے ہیں، اب بعد کی زندگی میں اس کو خوشیاں دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ نہیں اگر مصیبت پر صبر نہیں کرتا، شکوے شکایت کرتا رہتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم لوگوں کی حالت ہو چکی ہے کہ ہم لوگ چھوٹی پریشانی آتی ہے تو ہماری زبانوں پر شکوے آ جاتے ہیں، شکایتیں آ جاتی ہیں، اور سب سے پہلا انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، انسان کوئی بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس کا دل دماغ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مصیبتیں مجھے ہی کو آنی تھی،
میں نماز بھی پڑھتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، عبادتیں بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، فلانا بندہ کچھ نہیں کرتا، اس کو مصیبت نہیں آتی، میرے اوپر مصیبت آتی ہے. یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. تو اللہ رب العزت عبادتوں کے اوپر مقدر کا فیصلہ نہیں کرتے. مقدر الگ چیز ہے، عبادتیں الگ چیز ہیں. عبادتوں کے اوپر اللہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نصیب والا نہیں. لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی کی زندگی غربت کی زندگی تھی. کیسی پریشانی اللہ کے نبی نے جھیلی ہیں. انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ کیسے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں پریشانیاں آئیں. تو یہ پریشانیاں اللہ مقدر میں لکھتے ہیں. اور اللہ کا یہ بھی قانون ہے کہ اللہ کو جو بندے پسند ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے. کتنے امتحانات ان کی زندگی میں آئیں. پہلا امتحان تو یہ تھا کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے لیکن بچے نہیں ہوئے. بڑھاپے کی حالت میں بہت تمناؤں کے بعد، بہت ہی دعاؤں کے بعد، بہت ہی آہ وزاری کرنے کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا. بڑی محبت تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ہمارے گھروں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں. شادی ہوتے ہی 1 سال 1.5 سال کے بعد ہر آدمی جو کہ اس جوڑے کو جانتا ہے، اس جوڑے کے تعلق سے ہر آدمی کے زبان پہ رہتا ہے کہ بھئی کیا خوشخبری کب سناؤ گے. ہر آدمی کے زبان پہ یہ بات رہتی ہے. کسی کی شادی ہو جائے، 1.5 سال ہو جائے، بچوں کے بارے میں ہر آدمی پوچھتا ہے. اور دنیا کے اندر کوئی جوڑا ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی شادی ہو جائے، 1-2 سال ہو جائے اور اس کو بچوں کی خواہش نہ ہو. اور وہ جوڑا بہت ہی منحوس جوڑا ہے جس کے اندر بچوں کی خواہش نہ ہو. مشکات شریف کے شرح کے اندر حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے مظاہر حق میں کہ شادی کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے خاندان بڑھے. خاندان بڑھانے کے لیے شادی کی جاتی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکات کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عورت سے نکاح کرو جو عورت بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہے، جس کے پیٹ سے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس عورت سے نکاح کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے کہ ہم کو کیسے معلوم کہ فلانی عورت کے پیٹ سے بچے زیادہ ہوں گے. تو اس کی شرح میں بہت سارے جو ہے محدثین نے لکھا ہے کہ ایسے گھر کی بچی کو دیکھنا ہے کہ جس گھر کے بچے زیادہ ہوں. جس گھر کے بچے زیادہ ہوں تو فطری اعتبار سے جس گھر کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اس گھر کے بچوں کو بھی بچے زیادہ ہوں گے. یہ فطری چیز ہے. تو ایسے عورتوں سے نکاح کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. تو جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، اس پر ہم کو صبر کرنا بہت ضروری ہے. تو صبر نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے پریشانیاں بڑھی جاتی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کر ایک اولاد ہوئی، لیکن دوسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہو رہا ہے کہ اس بچے کو کیا کرو، ہمارے راستے میں ذبح کرو. نبی تھے اور بیٹے بھی نبی تھے. اب نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ہمارے خواب کی طرح نہیں. ہم ایک رات میں خواب دیکھے، دوسرے رات میں دوسرا خواب، تیسرے رات میں تیسرا خواب، ایسا نہیں. بیکار خواب نبی کو اللہ نہیں دکھاتے. بیکار خواب آنا بھی نبی کی ذات میں عیب ہوتا ہے. اللہ ہر چھوٹے عیب سے نبی کی حفاظت فرماتے ہیں. تو نبی کو جو بھی خواب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، وحی کا درجہ رکھتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل 3 رات خواب دکھایا گیا کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. یقین ہو گیا اللہ کی طرف سے ہیں تو لے کر چلے گئے. تو ایسے کئی امتحانات ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. نمرود نے آگ میں ڈال دیا، یہ بھی ایک امتحان آپ کا تھا. تو ایسے کئی امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی. ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اب ہمارے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بھئی نبی تھے اس لیے امتحان میں کامیاب ہوئے، ہم
ناقص بندے ہیں، ناقص ہمارا ایمان ہے، کمزور ہمارا ایمان ہے، ہم کیسے امتحان میں کامیاب ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی نبی ہونے کی وجہ سے اللہ نے بڑے امتحان کرے، بڑے امتحانات میں مبتلا کیا. ہم کمزور بندے ہیں تو ہماری زندگی میں چھوٹے امتحانات ہوں گے، چھوٹی آزمائشیں ہوں گی، ان چھوٹی آزمائشوں پر ہم کو صبر کرنا ہے. جو بھی مصیبت آئے، جو بھی پریشانی آئے، سب سے پہلی چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کا یقین ہو. اللہ کی طرف سے جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے بعد اس مصیبت پر صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ مصیبت کا زمانہ جلد ختم کر کے اللہ اچھائی کا زمانہ لا کر کھڑا کریں گے، اور اس کے بعد انسان جو ہے خوشی کی زندگی گزارے گا، خوشیاں اس کی زندگی میں آئیں گی. نہیں اگر ایک مصیبت پر صبر نہیں کرتا، شکوے شکایتیں کرتا ہے، تو پھر دوسری مصیبت میں اللہ مبتلا کریں گے، اور مصیبتوں کا دروازہ کھلتا جائے گا. انسان اور صبر نہیں کرتا اور اللہ رب العزت پوری زندگی اسے آزمائشوں میں مبتلا رکھیں گے. تو اس لیے مسلمان کی اور ایمان والے کی شان یہ ہے کہ مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، جو بھی مصیبت آئے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر مصیبت پر صبر کریں، اللہ سے جو ہے اس مصیبت کے ٹلنے کے واسطے خوب دعائیں کریں. یہاں تک شریعت ہمیں کہتی ہے کہ بھئی چھوٹی ضرورت ہو تب بھی اللہ سے مانگو، بڑی ضرورت ہو تب بھی اللہ سے مانگو. ایسا نہیں کہ بڑی ضرورت اللہ سے مانگ رہے ہیں، چھوٹی ضرورت آ گئی اب ہمیں جو ہے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ شرم بھی محسوس کرتے ہیں دعا کرنے میں. بہت سارے لوگ جو ہیں، کتنے لوگ جو ہیں اپنی زبان سے میرے پاس آ کر یہ بات جو ہے دہرا چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ مفتی صاحب چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگنے میں ہم کو شرم آتی ہے. چھوٹی چیز کیا ہے، بڑی چیز کیا ہے؟ ہر چیز دینے والا اللہ ہے، ہر کام بنانے والا اللہ ہے. تو پھر جو ہے اس میں شرم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مانگنا کیسے ہے؟ ایک چھوٹا بچہ ماں باپ سے ضد کر کے کوئی چیز لیتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ سے ضد کر کے، دعاؤں پہ دعائیں کر کے، رو کے اللہ سے مدد لینا ہے. یہ مسلمان کی شان ہے. اس طرح اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی، پریشانیوں سے اللہ بچائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو بھی مصیبت آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، ان مصیبتوں پر، ان پریشانیوں پر صبر کرنے کی اور اللہ سے خوب جو ہے دعائیں کرنے کی، مدد مانگتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 5 منٹ کا وقت ہے جو حضرات سنت نے بڑے ہیں، جلدی سے